على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میں نہایت تتبع اور تلاش کے ساتھ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ان روایات کو تلاش کرتا رہا کہ جن احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنہ، کہ ان گناہوں کا مرتکب جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ذخیرہ احادیث میں 30 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ لسان نبوت سے نکلنے والا ہر جملہ وحی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی سے ہے، آپ اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب یہ 30 گناہ کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو آج کے درس میں ان 30 کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ہو تو ہم اس پر استغفار کریں اور توبہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہم دخول جنت سے محروم ہو جائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ہے کافر، غیر مسلم انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مومن انسان۔ یعنی اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اس نے چاہے بہت سے نیک کام کیے ہوں، رفائی کام کیے ہوں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کیا ہو، لیکن اگر اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ اعمال تب نفع دیں گے جب انسان ایمان لے کر آئے۔ تو سب سے پہلا آدمی جو جنت میں نہیں جائے گا وہ غیر مسلم انسان ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بسا اوقات اللہ رب العزت فاسق فاجر انسان سے بھی دین کی خدمت لے لیتے ہیں۔ اس لیے بعض نیک کام غیر مسلم انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کاموں کا نفع تب ہوگا جب اس کی زندگی میں ایمان ہوگا۔ دوسرا آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ہے قطع تعلقی کرنے والا۔ جو انسان قطع تعلقی کرے، رشتے ناتوں کو توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو شریعت نے قطع تعلقی سے انسان کو منع کیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان سے ناراض ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ اگر کوئی آدمی کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا اور اس حال میں اسے موت آ گئی، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی شریعت میں اجازت نہیں۔
تو اگر کسی کی ناراضگی ہو اسے چاہیے کہ آگے بڑھے، سلام میں پہل کرے، بات چیت کرے۔ اگر دوسرا جواب نہیں دیتا، قطع تعلقی کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کے سر پہ ہوگا اور انسان اس گناہ سے خود نکل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، صدقے سے افضل عمل ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ، دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانا یہ نماز، روزہ اور صدقے سے افضل عمل ہے، اور دو کے درمیان میں فساد ڈال دینا یہ دین کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح استرے سے بال باقی نہیں رہتے، قطع تعلقی سے دین باقی نہیں رہتا۔ اس لیے معمولی رنجشوں کی وجہ سے انسان قطع تعلقی نہ کرے۔ بعض نادان بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بعض بھائی اپنی بہنوں سے ناراض، بعض پھوپھی اپنے بھتیجے سے، چچا اپنے بھتیجے سے، اور بھانجا اپنی خالہ سے۔ اس طرح کے جو رشتے خاص طور پہ خونی ہیں ان کا لحاظ تو زیادہ رکھنا چاہیے۔ تو دوسرا گناہ قطع تعلقی کا گناہ ہے، اس گناہ سے انسان بچے۔ تیسرا گناہ جس کا مرتکب جنت میں نہیں جائے گا وہ ہے چغل خور آدمی۔ جو شخص چغلی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور انسان داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چغل خور اسے کہا جاتا ہے جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے فساد کے لیے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان میں قطع تعلقی اور نزاع ہو جائے۔ تو یہ جو بات پہنچانے والا ہے جھگڑے کی نیت سے، یہ چغل خور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان کا کام تو دو کے درمیان صلح کرنا ہے، نہ کہ دو کے درمیان فساد ڈالنا۔ جو فساد ڈالنا چاہتا ہے یہ چغل خور ہے، اور قبر کا عذاب بھی عموماً اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کے بارے میں نہیں ہو رہا، یعنی یہ لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں پہلا انسان، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں ایک آدمی وہ تھا جو چغل خور تھا، اور دوسرا آدمی وہ تھا لا یستتر من البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور ہے اور دوسرا آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا ہے۔ تو جب آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے تو اس کا جسم اور کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اب اگر وہ وضو کرے بھی، نماز پڑھے بھی تو نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط اور ضروری ہے۔ جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی، اس لیے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیت الخلاء میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ قطرات آنا بند ہو جائیں، پھر اس کے بعد استنجا کر لے، اور استنجے کے بعد ممکن ہو تو ٹیشو پیپر بھی استعمال کر دے، اس سے انسان کی پاکی خاص طور پہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک چغل خور ہے اور دوسرا آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بعض لوگ اچھی باتیں تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، کوئی خیر کی بات، ہدایت کی بات تو نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کوئی معمولی بات کسی کے بارے میں کہہ دی تو اس کی بات کے ساتھ دو باتیں اپنی طرف سے لگا کر دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان میں نفرت ہو جائے۔ ایسا کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا تو اس کے دل میں میری محبت آئے گی، حالانکہ محبت نہیں آتی، اس کے دل میں اور نفرت آتی ہے۔ گناہ کر کے کسی کے دل میں انسان محبت نہیں پا سکتا، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی معاشرے میں عزت نہیں پا سکتا، لوگوں کے دلوں میں قبولیت
اور لوگوں کے دلوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا کرنے والا آج نہیں تو کل ضرور رسوا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ آج اگر نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور انسان اس گناہ کی وجہ سے رسوا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ جو انسان پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے انسان کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کسی کے بارے میں اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اس کے پڑوسیوں سے معلومات لے لی جائے۔ اگر پڑوسی اس کی تعریف کریں تو سمجھو اچھا انسان ہے، اور اگر پڑوسی اس کے بارے میں کلام کرے تو سمجھو کہ یہ برا انسان ہے۔ اس لیے کہ انسان کا زیادہ وقت جو گزرتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ چند گھنٹے جن کی رفاقت ہو ان سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ انسان کس درجے کا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزرتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسے پڑوسی کا خیال ہوتا۔ آج کتنا راشن ضائع ہو جاتا ہے، انسان کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے پڑوسی کو دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہو تو انسان آس پڑوس میں جو بھی مستحق ہے ضرور ان کے ساتھ تعاون کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری ذبح ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ جو ہمارا پڑوسی ہے غیر مسلم اس کو بھی گوشت دے دو۔ انہوں نے کہا وہ تو غیر مسلم ہے، فرمایا پڑوسی تو ہے۔ اور انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بار بار سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل امین نے مجھے بار بار پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ قریب تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پڑوسی کہیں میراث میں شریک ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ فرماتے تھے میں سمجھتا تھا کہیں پڑوسی میراث کا حقدار نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا حق ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر جو جانور ذبح کیا اس کا گوشت غیر مسلم پڑوسی کو بھی دیا۔ تو جب غیر مسلم کو انسان دے گا تو مسلمان تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ البتہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر نظر اور منت مانی ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، مسلمان ہی کو دیں گے۔ ہاں عقیقے کا گوشت، قربانی کا گوشت، نفلی اگر کوئی صدقہ ہو اس میں سے اگر غیر مسلم کو دینا چاہے تو انسان دے سکتا ہے۔ حضرات سلف پڑوسیوں کے معاملے میں نہایت محتاط ہوتے تھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ساری زندگی ان کی نیکی اور تقوی میں گزری۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں واقعہ لکھا، ان کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا اور اس کے گھر کا جو پرنالا تھا اس کی غلاظت حضرت سہل کے گھر میں گرتی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ تیرے گھر کی غلاظت اور گندگی میرے صحن میں گرتی ہے۔ جب رات کو یہ گندگی غلاظت جمع ہو جاتی حضرت اٹھتے اس کو صاف کر دیتے۔ ایک عرصہ دراز گزرتا رہا، جب یہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اس غیر مسلم کو بلایا اور بلا کر کہا میں وہ صاف کرتا رہا لیکن بظاہر لگتا ہے شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے، آئندہ تم اپنے اس پرنالے کا انتظام کر دو کہ یہ گندگی اور غلاظت یہاں نہ گرے، ممکن ہے میری اولاد
میرے رشتہ داروں میں سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تمہیں تکلیف ہوگی اگر وہ کوئی جملہ کہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس غیر مسلم کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ ساری زندگی میرے گھر کی گندگی ان کے صحن میں گرتی رہی، بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے مجھے ڈانٹنے کے، انہوں نے کتنی محبت کے ساتھ کہا۔ یہی جملہ اس غیر مسلم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ انسان کے اخلاق سے دین پھیلتا ہے، کردار انسان کی دعوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلے لوگ صحابہ اور مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، آج لوگ ہمارے طرز عمل سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کی دعوت ان کے عمل سے ہوتی تھی، آج ہمارا عمل لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے جب تک مسلمان دین پہ کاربند ہوتے تھے انہیں زبان سے کہنا نہیں پڑتا تھا، ان کا عمل، ان کے معاملات، ان کا طرز اخلاق، ان کی زندگی اور معاشرت یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا پڑوسیوں کا اسلام میں بڑا حق ہے۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد گزرے ہیں، بڑے اللہ والے انسان تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے جاتے ہوئے ایک جگہ پہنچے ایک گھر کے سامنے، تو انہوں نے اپنی جوتیاں اتار دی، جوتیاں ہاتھ میں لی اور چلے گئے آگے۔ پھر آگے گئے، جوتیاں رکھی اور جوتیاں انہوں نے پہن لی۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ نے جوتیاں اتاری کیوں، آگے جا کر یہ پہنی کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو عورت ہے ہمارے یہاں قریب میں رہنے والی، یہ عورت اس کی زندگی فحاشی اور یعنی میں گزری۔ یہ شام کے وقت بناؤ سنگار کر کے آ جاتی، دروازے کے قریب بیٹھ جاتی کہ کوئی آئے، اور تاکہ معاذ اللہ اس سے منہ کالا کرے۔ اب کہاں اس کا بڑھاپا ہو گیا، اس کے پاس آنے والا کوئی نہیں، یہ انتظار میں رہتی ہے لیکن کوئی آتا نہیں۔ اگر ہم جوتی پہن کر یہاں سے گزریں گے، ہماری جوتیوں کی آہٹ سے اسے امید پیدا ہوگی کہ میرے پاس کوئی آیا ہے، پھر ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور اسلام تکلیف پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔ اندازہ کریں ایک وہ عورت جس کی زندگی فحاشی میں گزر رہی، ایک عالم چاہتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو اتنی تکلیف بھی نہ پہنچے، وہ اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کے جا رہا۔ یہی حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ گھر کے اندر کوئی پھل فروٹ لاتے تھے تو اپنے آس پڑوس میں تمام جو ان کے پڑوسی انہیں بھی دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ پر بہت بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، مالی اعتبار سے تو خرچہ ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ احادیث میں پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے، جہاد ہو رہا تھا۔ مصر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ اکرام نے اپنے خیمے لگا دیے، تو انہی خیموں کے اندر ایک کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے۔ اب جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو جب جانے لگے تو انہیں بتایا گیا کہ ایک خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہیں، تو آپ کی کیا رائے، خیمہ کھول دیا جائے یا نہیں؟ انڈے کہیں گر جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس نے ہمارے ہاں پناہ لی ہے، تو جب تک ان انڈوں سے بچے نہ نکل جائیں اور یہ بچے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک خیمہ نہیں کھولنا، خیمہ یہیں لگا رہے۔ باقی لشکر آگے چلا گیا، چند ساتھیوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ ان انڈوں سے بچے پیدا ہو گئے اور وہ اڑنے کے قابل ہو گئے، اس کے بعد خیمہ کھولا گیا۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی زندگی کہ جو مسلمان تو مسلمان، اگر پرندہ بھی ان کے پڑوس میں آئے وہ اس کی بھی رعایت کرتے تھے۔ ہم تو انسان کی رعایت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پرندوں کی بھی رعایت رکھی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا کہ جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو۔ حضرت حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کی گفتگو بڑی میٹھی ہوتی تھی، اس لیے یہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ ایسی گفتگو کرنے والے کہ جن کی گفتگو میں ایسی لذت اور مٹھاس ہے کہ جو لذت اور مٹھاس اللہ نے شکر میں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ میں اپنا گھر فروخت کر دوں، تو ان کے پڑوسی آ گئے، کہا کہ حضرت آپ گھر فروخت نہ کریں۔
فرمایا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے کچھ رقم کی. کہا کتنے میں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اتنی رقم میں. پڑوسیوں نے کہا ہم آپ کو قرض دے دیں گے، آپ کے ساتھ ہم تعاون کر دیں گے، یہ رقم لے لو لیکن آپ گھر فروخت نہ کرو، اس لیے کہ آپ سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، آپ جیسا پڑوسی ہمیں کبھی نہیں ملے گا. اندازہ کیجئے کہ زندگی اچھی گزری تھی تو وہی پڑوس والے آ کر ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، کہتے تھے جس قسم کی تعاون کی ضرورت ہے ہم کریں گے لیکن آپ اپنے گھر کو فروخت نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنا جب ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا، ابن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی غیر مسلم گھر بیچنے لگا. گھر کی قیمت 2000 درہم تھی، اس نے قیمت 4000 درہم بتائی. لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ریٹ 2000 درہم کا چل رہا ہے، آپ نے تو 2000 درہم زائد بتا دیے. کہا 2000 درہم مکان کی قیمت ہے، 2000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، کہ ایسا پڑوس تمہیں کبھی نہیں ملے گا. میں غیر مسلم ہوں لیکن ان کا اتنا حسن سلوک ہے میرے ساتھ، اس لیے 2000 کی قیمت میں نے پڑوس کی لگائی. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ڈیگ لگا دیے جاتے ہیں، ٹیپ لگا دیا جاتا ہے. موسیقی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے گھر کی غلاظت اور گندگی کا پانی دوسرے پڑوسی کے گھر کے آگے سے بہتا ہے اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. گھر کا کچرا بچے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا. اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے کے سامنے لگا دیتے ہیں، جنہیں گھر میں جانے اور نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا. انسان گھر کی دوسری اور تیسری منزل پہ رہ رہا ہے، پہلی منزل پہ نیچے پڑوسی ہیں، کودتے چھلانگے مارتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، بچے اوپر کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، نیچے منزل والے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا. گھر میں میوزک، گھر کے اندر فحاشی اور یعنی پر مبنی چیزیں چل رہی ہیں، نیچے عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس مسلمان کے دل میں احساس نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ہوتا اس کے دل میں احساس ہوتا. جب انسان سے احساس ختم ہو جائے پھر ایمان تو دور کی بات ہے، انسانیت بھی باقی نہیں رہتی. انسان کے اندر دوسرے کے لیے احساس ہوتا ہے. تو چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے. پانچواں آدمی وہ ہے جو تکبر کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کو انسان سے تواضع پسند ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضاقتہ شریعت کے مطابق رکھنا، اچھا جوتا، اچھی سواری پہن لینا، جبکہ دل میں تکبر ریاکاری نہ ہو، اس کی اجازت ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو ٹھکرانا. کوئی حق کی بات، دین کی بات کہے اور انسان مال اور دولت کے نشے میں کہے میں نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا، میں جانوں میرا گناہ جانے، یہ تکبر. لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے افضل، اعلیٰ، ارفع سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا جس میں تکبر ہوگا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. متکبر آدمی کو چاہنے والے کوئی نہیں ہوتے، متواضع انسان کو چاہنے والے سب ہوتے ہیں. جس درخت پہ پھل آتے ہیں وہ جھک جاتا ہے. جس کے دل میں ایمان اور تقوی بڑھتا ہے اس میں تواضع آتی ہے. اگر علم بڑھے اور تقوی، خشیت اور تواضع نہ بڑھے تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ میری معلومات تو بڑھ رہی ہیں لیکن میری خشیت اور تواضع میں اضافہ نہیں ہو رہا. جتنا عمر گزرے تواضع بڑھے، جتنا مال میں اضافہ ہو خشیت اور تواضع بڑھنی چاہیے. اگر یہ دو وصف نہیں ہیں تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے. نمبر 6، ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا. جو دوسروں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے یا آج کے الفاظ میں دوسروں سے بھتہ لیتا ہے، اپنے اقتدار، اپنی مال اور دولت،
اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں سے زبردستی ان کا مال چھینتا ہے، آپ نے فرمایا یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مکس، جنت میں داخل نہیں ہوگا ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک تو وہ ٹیکس ہے جو مملکت کے اندر لگایا جائے، اگر وہ جائز ٹیکس ہو تو اس کی ادائیگی کی جائے گی ملکی قانون اور پاسداری کے لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن اگر ناجائز ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس کی ادائیگی انسان پر لازم نہیں۔ یا اسی طرح کوئی دوسرے سے مال اور دولت کے نشے میں مال چھین رہا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ایسا قابض آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے اختیار کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کرسی، یہ اقتدار اور یہ اختیار عارضی ہیں، ایک وقت تھا نہیں تھا، ایک وقت آج ہے اور ایک وقت ہوگا کہ یہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح قوت اور طاقت آج ہے، ایک وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان عارضی چیزوں کے بلبوتے پر انسان اپنی آنے والی باقی زندگی کو ان فانی چیزوں کی وجہ سے ختم نہ کرے۔ یہ چیزیں فانی ہیں، زندگی فانی ہے، موت کے بعد کی زندگی اور انسان کی جنت کی زندگی باقی ہے۔ فانی اشیاء میں لگ کر اپنی باقی زندگی کو انسان ضائع نہ کرے۔ نمبر 7، بد اخلاق آدمی، جس کے اخلاق برے ہوں، بد اخلاق آدمی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الجواز، بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز قیامت کے دن اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہ دینے والوں کو عطا کر دو، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف میں یہ وصف بھی پایا جاتا تھا، اس لیے انسان کوشش کرے یہ وصف اپنی زندگی میں لائے۔ اچھے اخلاق والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، برے اخلاق والوں کے دوستوں کی کمی ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کی مثال خوشبو ہے، یہ معاشرے میں پھیلتی جاتی ہیں، انسان کا کردار اور تعارف بڑھتا جاتا ہے۔ خوشبو کی تعریف نہیں کرانی پڑتی، وہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ حسن کا تذکرہ کرنا نہیں پڑتا، حسن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اچھے اخلاق والے کو اپنے حسب و نسب اور کردار کا بتانا نہیں پڑتا، اس کی گفتگو اس کی شخصیت کو نکھار کر سامنے لے آتی ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے، اس کی زبان کے بول اس کا تعارف کراتے ہیں، اس لیے جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس سے لوگ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ میٹھی زبان استعمال کرنے سے معاشرے میں محبت بھی بڑھتی ہے، دوست بھی بڑھتے ہیں۔ نمبر 8، سخت دل انسان، جس انسان کا دل سخت ہو، آپ نے فرمایا ایسا سخت دل انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا نہ بد اخلاق نہ وہ انسان جو سخت دل والا ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ جعزری سخت دل کو کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں الفاظ کی تشریح کی ہے کہ ایک کا تعلق ہے بد اخلاقی کے ساتھ، دوسرے لفظ کا تعلق ہے سخت دلی کے ساتھ، یعنی ایک کا تعلق ہے ظاہر سے، ایک کا باطن سے، ایک کا تعلق باطن انسان کے دل سے، ایک کا تعلق انسان کے ظاہر یعنی اعضاء سے ہے۔ تو گویا آپ نے فرمایا جس کا باطن اچھا نہ ہو، دل سخت ہو، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے ظاہری اخلاق اچھے نہ ہوں وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ان دونوں گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کوشش کرے کہ اس کا دل نرم ہو۔ اور دل نرم کس سے ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ لوہے پہ زنگ لگتا ہے، رگمال مارا تو صاف ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جائے دو چیزوں سے دور ہوگا، موت کو یاد کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے سے۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک وقت تھا میں نہیں تھا، آج میں ہوں اور کل میں دوبارہ نہیں ہوں گا، اٹھتے جنازوں کو دیکھتا ہے تو پھر دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی دل میں سختی آئے تو قبرستان کا چکر لگانا چاہیے، کبھی اس گھر کو دیکھنا چاہیے جس گھر میں جوان بچے کا جنازہ ہو، اس والد سے پوچھیں جس کے بڑھاپے کا سہارا اس کا نوجوان بیٹا تھا اور وہ اپنی زندگی میں اس نوجوان بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اس ماں سے پوچھا جائے کہ جو بڑی امیدیں لگا کے رکھتی ہیں اپنے بیٹوں سے، لیکن اپنے بیٹوں کا جنازہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتی ہیں۔ دادا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، پوتا دنیا سے چل بستا ہے، لوگ انتظار میں ہوتے نانی کا انتقال ہوگا، نواسی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ضرور ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ لا یستأخرون منہ ساعہ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ کی تاخیر ہے نہ ایک سیکنڈ کی تقدیم ہے، جس کے لیے وقت مقرر آیا اس نے دنیا سے جانا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو جو یاد رکھے گا اس کا دل سخت نہیں ہوگا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل نرم ہو تو دل کی نرمی کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ جتنی کثرت سے صدقہ ہوگا دل نرم ہوگا۔ مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے تعاون کرے، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی باتیں سنیں، خوف خدا کی باتیں سنیں، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی غمگین پریشان حال سے اس کے ماضی کے حالات بھی پوچھنے چاہیے، کسی فقیر کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزارنا چاہیے، کسی تنگ دست سے اس کے ماضی کے احوال پوچھنے چاہیے، معلوم ہوتا ہے کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ممکن ہو کبھی جناح اسپتال بھی چکر لگائیں، ایمرجنسی وارڈوں میں بھی جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے، کتنے جن کا بول و براز ان کے بستر پہ ہو رہا ہے، کتنے ہیں کہ زندگی کے سالوں سال گزر گئے، وہ منہ سے کھا نہیں سکتے، ان کی معدے میں نالیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتے، کتنے ہیں کوئی بات کرے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، کتنے جو اپنے سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں چبا نہیں سکتے، حلق سے نیچے اتارتے ہیں معدہ ہضم نہیں کر سکتا، ساری زندگی ابلے ہوئے سالن، ابلا ہوا کھانا کھاتے ہوئے ان کی گزر جاتی ہے۔ جب انسان انہیں دیکھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شادیوں میں، باراتوں میں کم جائیں، جنازوں میں زیادہ جائیں، ان لوگوں کی باتیں زیادہ سنیں جن پہ پریشانیاں اور غم ہوں، اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا دل سخت ہو۔ نمبر 8، نمبر 9، نواں آدمی وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ جو برا سلوک کرے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکۃ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جو بری خصلتوں والا ہو اور جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس دور میں ماتحت غلام ہوتے تھے، آج کے دور میں ماتحت انسان کے ساتھ نوکر ہیں، خادم ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے بڑی اہم چیزوں کی وصیت کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 2 چیزوں کی بات نصیحت آپ نے فرمائی۔ نمبر 1 الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن افسوس کی بات آج دونوں میں کمی ہے، نماز کے اہتمام میں بھی بڑی سستی ہے، نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی کمی ہے۔ آج اگر اپنا بیٹا گھنٹوں تاخیر کرے، اپنا رشتہ دار کوئی حرج نہیں، نوکر 10 منٹ تاخیر سے اگر فیکٹری میں آ جائے تو اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے دی جاتی ہیں۔
اگر ذرا سے کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، سب کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ انسان نہیں سوچتا اللہ نے مجھے مال دیا اور اس کو فقیر بنایا تو یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ چاہتا تو اسے دولت دے دیتا، مجھے نوکر بنا دیتا، اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ امتحان ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہم دیکھتے ہیں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ نوکر کے ساتھ، خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور یہ سمجھے کہ اگر میری یہ حالت ہوتی تو میرے دل پہ کیا گزرتا، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ انہیں دگنا دیتا ہے، جو ان پہ جتنا لٹاتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، جو جتنا عطا کرتا ہے مستقبل میں اللہ رزق کے دروازے ایسے آدمی کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 10، کمینہ انسان۔ کمینہ انسان جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہو، کمینہ پن کرتا ہو، ہر ایک اس سے بیزار ہو، ہر ایک اس کے شر سے پناہ مانگتا ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، آپ نے فرمایا کمینہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لفظ کو بعض شارحین نے خبن پڑھا ہے بفتح الخاء، اور بعض کے نزدیک یہ بکسر الخاء ہے کہ لا يدخل الجنت خب، کمینہ انسان، اذیت پہنچانے والا، دوسروں کو ذلیل کرنے والا، دوسروں کی عزت نفس سے کھیلنے والا، گالم گلوچ کے ذریعے دوسروں کو بے عزت کرنے والا، آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ اس کو اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں، کوئی اگر بات کرتے ہوئے 2 گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے گالی کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں کو گالی دی ہے، حالانکہ تو کیا معزز ہوگا، کائنات کے سب سے معزز انسان نے تجھے کمینہ کہا۔ تو کمینہ انسان ہے جس کی گفتگو اس سے شروع ہوتی ہے۔ معزز آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زبان میں مٹھاس اور لذت ہوتی ہے۔ نمبر 11واں آدمی جو جنت میں نہیں جائے گا، آپ نے فرمایا احسان جتلانے والا، جو کسی پر احسان کر کے اس کو جتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان، احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شریعت کی تعلیمات یہ ہے انسان جس کے ساتھ تعاون کرے خفیہ کرے، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ تعاون اللہ کو پسند ہے۔ اگر کوئی تعاون کرنے کے بعد دوسروں کو بتاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ تعاون کیا، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے ریاکاری کی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ رب العزت جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ اندھیرے میں اس کے عمل سے واقف ہے۔ جس رب کے لیے کیا ہے وہ اندھیرے کا خالق ہے، وہ سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، اس پہ سیاہ پتھر ہو، اس پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو، وہ تو اسے بھی جانتا ہے، تو ہمیں تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے کندھے پر بوریاں اٹھانے کے نشانات تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو اہل بیت میں سے تھے، آخر یہ نشانات کس طرح آ گئے؟ ان کے خادم سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے پہ سامان اٹھاتے، ایک ایک غریب کے دروازے پر جا کر دستک دیتے اور وہ سامان پہنچاتے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تعاون کرنے والا زین العابدین ہے۔ انتقال کے بعد پتہ چلا 100 سے زائد گھروں کا خرچہ برداشت کرنے والا زین العابدین دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ آج ہم اگر تعاون کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال، کہ جس کے ساتھ تعاون کیا ہے اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ 10 کلو آٹے کی تھیلی دے رہے ہیں، 6 آدمیوں کے ساتھ تصویریں، وہ ایک تصویر ہے، 10 کلو آٹے کی تھیلی ہے، ایک نے بھی ہاتھ رکھا ہے، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، کہ یہ تعاون ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمان کرتا تھا اللہ کے لیے، آج ریاکاری ہے۔ اسی وجہ سے اس مال کا ثمرہ انسان کو نہیں ملتا۔ تو بہرحال ایک وہ آدمی ہے جو احسان جتلانے والا ہو۔ نمبر 12، بخیل انسان، بخیل آدمی جو بخل کرنے والا ہو، آپ نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب
ولا منان ولا بخیل، جنت میں داخل نہیں ہوگا بخیل انسان۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، انسان سخاوت سے کام لے، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے۔ بخیل آدمی کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، نہ اپنے مال سے خود نفع لیتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح، قیامت کے دن حساب دے گا مالداروں کی طرح، حساب ہوگا مالداروں کی طرح، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا نہ کیا، حساب مالداروں کی طرح دے گا، اور زندگی اس نے فقیروں کی طرح گزار دی۔ ایسے آدمی کی زندگی بڑی ہی انسان کو اس پہ رحم اور ترس آتا ہے، اتنی دولت کے باوجود وہ نہ اپنی ذات پہ نہ اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے۔ وجہ عموماً یہ ہوتی ہے، ایسے آدمی کی دولت سے بڑی محبت ہوتی، اس لیے اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انسان کی جتنی عمر بڑھتی ہے دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے دو چیزوں کی محبت بڑھ جاتی ہے، نمبر ایک مال کی محبت، نمبر دو عمر کی محبت۔ جتنی عمر بڑھے گی مال کی حرص بڑھے گی، انسان جوانی میں پھر بھی خرچ کرتا ہے مستحقین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر۔ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے داڑھی کے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، بیماریاں لگتی جاتی ہیں، پوتوں پڑ پوتوں کا وہ دادا پڑدادا بنتا جاتا ہے، پھر ایک ایک پائی خرچ کرتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے۔ وہ اگر سامنے سے جھولی بھی گزرتی ہے تو دیکھتا ہے جیب میں 2 روپے یا 5 روپے کا سکہ مل جائے تاکہ خدا کے نام پر 2 روپے دوں۔ جوانی میں تو بڑا خرچ کرتا تھا، لیکن عمر بڑھتی ہے تو بخل بڑھ جاتا ہے، حالانکہ نہیں سوچتا میں قبر کے زیادہ قریب ہو گیا، میری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس امت کی زندگی تو ویسے بھی 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اس لیے بہتر ہے جتنی عمر بڑھے سخاوت بڑھے، جتنی عمر بڑھے اللہ سے تعلق بڑھنا چاہیے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی نہیں جائے گا۔ بڑے بخیل لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے نہایت العرب فی فنون الادب، ایک شخص کہتا ہے ایک بخیل آدمی کہ ہاں میں نے رات گزاری تو میں نے دیکھا رات کو یہ اٹھا اپنے بچوں کی کروٹیں تبدیل کر رہا ہے، ایک کو ایک کروٹ پہ لا رہا ہے، دوسرے کو دوسری کروٹ پہ لا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تم بچوں کی نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ رات کو کھانا کھا کر ایک کروٹ پہ سو جاتے ہیں تو ان کا کھانا جلد ہضم ہوتا ہے، صبح یہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، میں کروٹیں اس لیے بدلتا ہوں تاکہ یہ کھانا زیادہ نہ کھائیں۔ تو ایسے بخیل لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہوئے بھی وہ بخل میں ہوتے تھے۔ اسی نہایت العرب فی فنون الادب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک بڑا ہی بخیل آدمی تھا، تینوں بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، والد سالن اور روٹیاں خود ہی کھا رہا ہے، گوشت کی بوٹیاں بھی خود لے رہا ہے، بیٹے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پلیٹ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہاں تک کہ سب گوشت کھا لیا۔ اب جب ہڈیاں باقی بچیں ایک بیٹے سے پوچھنے لگا کہ میں ہڈی اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ تو ایک بیٹے نے کہا ابا جی میں حق ادا کروں گا۔ پوچھا بیٹا کیا حق ادا کرو گے؟ کہا ابا جی میں آپ سے یہ ہڈی لے لوں گا، اس پر جو بھی گوشت کا کوئی ذرہ باقی رہا ہے میں اس کو دانتوں سے چھین لوں گا، میں اس پر کوئی بھی گوشت باقی نہیں چھوڑوں گا، ہڈی کو بالکل صاف کروں گا۔ فرمایا بیٹا تم نے حق نہیں ادا کیا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا ابا جی میں حق ادا کروں گا۔ کہا تو کیا حق ادا کرے گا؟ کہا ہڈی کو ایسا چوسوں گا، اندر کا گودا بھی لے لوں گا، معلوم نہیں ہوگا کہ 1 سال پرانی ہڈی ہے یا 1 دن پرانی ہڈی۔ کہا تو نے بھی حق نہیں ادا کیا۔ تیسرے نے کہا ابا جی مجھے دو۔ کہا بیٹا تم حق ادا کرو گے؟ کہا جی۔ کہا کیا حق ادا کرو گے؟ کہا اس ہڈی کو پیسوں گا یہاں تک کہ اس کا برادہ بنا دوں گا، صبح جب اٹھوں گا تو اس میں تھوڑا لے کر وہ برادہ لے کر اس سے 1 گھونٹ پانی کے ساتھ لوں گا۔ فرمایا زادک اللہ حزما، اللہ تعالیٰ تیری دور اندیشی کو بڑھائے، تو بڑا عقل مند انسان ہے، تو ہڈی کا حق ادا کرے گا۔ تو اس بخیل باپ نے وہ ہڈی اپنے اس تیسرے بیٹے کو دی۔ تو ایسے بخیل لوگ بھی گزرے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد پہ، نہ اللہ کے نام پر۔ تو آپ نے فرمایا ایسا بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 13، والدین کا نافرمان۔ جو والدین کی نافرمانی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت منان ولا عاق، جنت میں داخل نہیں ہوگا احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو دنیا میں ہر نعمت دوبارہ مل جاتی ہے، ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں ملتی، اور ان کی قدر تب آتی ہے جب والدین کا سہارا اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے پوچھیں جس کا والد نہیں ہے، اس سے معلومات لیں جن کی والدہ نہیں ہے۔ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے، جس گھر میں والد نہ ہو اس گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی تب بنتی ہے جب والدین کا سہارا ہوتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں آنے والے وقت میں اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ خدا نخواستہ اگر انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تو اپنی اولاد انسان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو برتاؤ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے نشوار المحاضرہ میں لکھا، ایک شخص نے اپنے والد کے گلے میں رسی ڈال کر وہ بدبخت گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اپنے والد کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا۔ پھر جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کے بیٹے نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ایک جگہ تک پہنچے تو اب بیٹے نے اپنے باپ کو کھینچ رہا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا اب بس کرو، آگے نہ لے جاؤ۔ کہا ابا جی وہاں سے گھسیٹ کے لایا نہ، کہا یہاں کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، تم نے بھی مجھے یہیں تک گھسیٹ لیا، دنیا کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس لیے انسان جیسا کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں اولاد آپ کی نافرمانی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، زبان درازی کرے، خدا نہ کرے گریبان میں ہاتھ ڈال دے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہیں آپ نے اپنی جوانی میں اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا تھا۔ آج جو آپ کا بیٹا آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، کہیں جوانی کی طاقت میں ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا ورنہ دنیا کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 14، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس لیے شراب پینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، شراب اور زنا، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ یعنی ان دو گناہوں کے وقت انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا، تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پلائی جائے گی کہ یہ تیرے اس گناہ کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جو شراب کا ایک قطرہ پی لیتا ہے 40 دن تک، پھر ایسے آدمی کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 15، دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کہتے ہیں اس کو کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی گھر والی، اس کی والدہ، بہن، بیٹی، ان کا تعلق غیر محرموں کے ساتھ ہے، گھر میں غیر محرم آتے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے ساتھ معاذ اللہ ان کا تعلق ہو رہا ہے اور اس کو غیرت نہیں آ رہی، یہ اپنے گھر والوں کو منع نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا یہ بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو پردہ کراتا ہے، وہ اسے پردے میں رکھتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی غیر آ کر ان سے تعلق رکھے یا ان کی عزت کو تار تار کرے۔ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ خود اپنی بیویوں کا دوسروں کو تعارف کراتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، پھر ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص تھا،
کہ جو شادی ہوئی تو اپنے دوستوں کو بلایا، گھر میں بلانے کے بعد کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنی گھر والی دکھاتا ہوں۔ تو دوست آئے، ان دوستوں کو چائے پلائی، کھانا کھلایا، گھر والی کھانا لے کر آتی، سب دوستوں کی نگاہ اس پر ہوتی۔ اب معاذ اللہ دوستوں نے کہا ہم سیلفیاں بنا دیں، کہا بالکل بنا دو۔ اب دوست میں اپنی گھر والی کو بٹھا کر ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی۔ اب جب سب نے اس کی اس بے غیرتی کو دیکھا، اگلا دن تھا، یہی دوست آئے اور آ کر اس شخص کو قتل کر دیا، اور اس کی بیوی کے ساتھ سب نے اپنا منہ کالا کیا۔ جس پر بھروسہ کر رہے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہی دوستوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے انسان شریعت کے احکامات کو جب بھی جھٹلاتا ہے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، پھر اس کی موت بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ دین نے جو حکم دیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ رسول نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری نفسیات سے واقف ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العزت انسان کی خواہشات نفسانیات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کس چیز سے نقصان ہوگا، کون سی چیز نفع مند ہے، اس لیے اللہ نے جس کام سے منع کیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ جیسے والدین اپنے تجربے کی بنیاد پر اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خالق کائنات کا تو ساری کائنات کا علم ہے، ماضی حال مستقبل سے واقف ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیے وہ جانتا ہے جب بے پردگی ہوتی ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، غیر محرموں کا آنا ہوتا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ اس لیے جن گھروں کی بچیاں معاذ اللہ بھاگ جاتی ہیں، جن گھروں میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، یہ وہی گھر ہوتے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں پردے کا اہتمام ہو، الحمدللہ اس گھر کے اندر ایسے واقعات سننے میں نہیں ملتے۔